بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے اور بار بار دہراتی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ جو لوگ تاریخ سے سبق سیکھ جاتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے وہ بحرانوں کے بھنور میں گھرے رہتے ہیں۔ آج حکومت ہر طرف سے مشکلات میں گھری نظر آتی ہے۔ سول ملٹری تعلقات اس لیول پر جا چکے ہیں جہاں شاید الیکشن 2018 کے وقت تھے یا شاید اس سے بھی خراب۔ بلوچستان میں ویسی ہی غیر یقینی صورتحال ہے جو 2018 کے الیکشن سے ایک سال پہلے تھی۔ ہائیبرڈ نظام حکومت کا اب دھڑن تختہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن سڑکوں پر ہے اور ادارے گو کی کشمکش میں گرفتار ہیں۔ عوام مہنگائی کے ہاتھوں بیزار ہیں۔ تو خاص صاحب کے 38 ماہ کا لبے لباب یہ ہے، ان کا 38 ماہ کا دور اقتدار یہ ہے کہ آج وہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں وہ کبھی دوسروں کو رکھا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ 2018 میں یہ باتیں اس وقت نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے کی جاتی تھی کہ سول ملٹری تعلقات خراب ہے، کشیدگی عروج پر ہے۔ مہنگائی اس دور میں اتنی نہیں تھی جتنی آج تھی، لیکن شور اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ جی ڈی پی 5.8% تھا، لیکن ریاست کے سٹیک ہولڈر تشویش کا اظہار کرتے پائے جا رہے تھے کہ معیشت ڈوب رہی ہے۔ روپیہ سٹرونگ تھا اور ایک جگہ پہ سٹیبل تھا، لیکن آج ڈالر پرواز پر ہے اور آج ملک کی تاریخ میں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا اس وقت ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی ڈالر 173 روپے کراس کر چکا ہے۔ جتنا قرض آج اس ملک پر چڑھا ہوا ہے اس سے آدھا قرض بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن ملک میں یہ شور برپا تھا کہ ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے۔ جب بجلی نہیں تھی اور لوڈ شیڈنگ پر باتیں کی جاتی تھی، لوڈ شیڈنگ کا سوال تھا، تو اس کے بعد بجلی میں ہم خود کفیل ہوئے، تو آج ملک میں صرف بجلی ہی وہ شعبہ رہ گئی ہے جس سے حکومت ٹیکس کما رہی ہے۔ پیٹرول اور گیس یہ دونوں میں حکومت مال کما رہی ہے۔ چلے پیٹرول عالمی منڈی میں اگر اس کی قیمت زیادہ ہے تو باقی دو شعبے ایسے ہیں جو عالمی منڈی میں ان کی قیمت اتنی نہیں جتنی ہمارے ہیں۔ تو مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، گروسری قیمتیں، سبزی قیمتیں، ڈالر اور معیشت کا نیگیٹو ہونا، بے روزگاری اور کسی بڑے پروجیکٹ کا لانچ نہ ہونا، یہ سب وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو آج حکومت فیس کر رہی ہے، اور خاص اب جنہیں کل لوگ اپنے کندھوں پر سوار کر کے لائے تھے، آج عوام کی اکثریت انہیں گھر بھیجنے کی فکر میں لگی ہے۔ انصاف اور قانون کے ادارے کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھیں تو 139 ملکوں میں ہم انصاف فراہم کرنے والوں میں 130ویں نمبر پر ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جس کی عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں حکومتوں کو گھر بھیج دیتی ہیں۔ آج مہنگائی کئی گنا اور قرض 2 گنا ہو چکا ہے، حکومت بحران کا شکار ہے۔ تو یہ سارے مسئلے کسی اور نے پیدا نہیں کیے، یہ خود حکومت کے پیدا کردہ مسئلے ہیں۔ 6 اکتوبر کو فوج کی جانب سے کی جانے والی ایک تقرری کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے یہ تاثر مضبوط ہو چکا ہے کہ پرائم منسٹر اپنی مرضی کا DGISI لگانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں بے بس ہے، یا تو انہیں انکار ہو چکا ہے یا پھر وہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ تو جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ ایک سمری بھیجی جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اس پہ انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ جتنا لٹکا سکتے ہیں وہ لٹکا رہے ہیں، اس سے زائد وہ اس کو لٹکا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آرمی افسران کو اب طے شدہ تاریخوں پر رپورٹ کرنا ہے، اور وہ تاریخیں 22-25 اکتوبر ہے۔ 22 کو کسی نے چارج چھوڑنا ہے اور رپورٹ کرنی ہے، اور 25 کو کسی نے جوائننگ دینی ہے۔ تو اس صورتحال میں اپوزیشن بھی سڑکوں پر نکل رہی ہے اور اپوزیشن مہنگائی پر بات کری۔ تو اس بار یہ ایشو بڑا شدید ہے۔ مہنگائی سے صرف حکومت کے مخالفین تنگ نہیں ہیں، عام لوگ تنگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی تنگ ہیں جو کہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا خیال یہ کہ مہنگائی سے تنگ عوام کو باہر نکالا جائے، اور اگر ماحول بن جائے تو پھر لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر اپوزیشن عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور تحریک زور پکڑ گئی اور حکومت کو نادیدہ طاقتوں کی سپورٹ نہ ملی، تو پھر اپوزیشن کھل کر کھیل سکے گی
اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں میاں نواز شریف کی واپسی ہو سکتی ہے؟ میں یعنی یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے. نہیں، یہ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے. احتجاج جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے متعلق آج پی ایم ایل این، پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن میں جو ہے وہ ہم آج احتجاجی پروگرام ان کو آن بورڈ لیں گے، اور اس کے بعد جمعے کو بعد نماز جمعہ جو ہے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز مہنگائی کے خلاف اور اس جعلی اور نالائق حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوگا. تو پھر آپ بات کریں کہ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں. جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں. دیکھیے توشہ خانہ سے جو تحائف جہاں وہاں پہ ملتے ہیں باہر سے، وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی ایک قیمت لگائی جاتی ہے، اور وہ قیمت ادا کر کے وہ منصب کے اہل لوگ یا کوئی پریزیڈنٹ ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، تو وہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ قانون ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی اس وقت ہوگی جب انہیں گرین سگنل دیا جائے گا، لیکن اس وقت بھی انہیں بہت سے اشارے دیے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کا بیانیہ ناکام ہونے کے بعد اس وقت خان صاحب سویلین بالادستی کا جو جیسچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی بظاہر کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ان حالات میں جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اچانک پاکستان میں 3 سال کے بعد امریکی سفیر کو اپائنٹ کر دیا گیا. تو امریکی سفیر کی تقرری یہ ظاہر کری ہے کہ تبدیلیوں کا عمل شروع ہو چکا ہے. امریکہ نے 3 سال کے بعد یعنی 2018 سے لے کے 2021 تک 3 سال کے بعد امریکہ نے اپنا باقاعدہ سفیر اپائنٹ کیا ہے. جب سے خان صاحب حکومت میں آئے ہیں امریکہ نے پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ناظم الامور سے کام چلا جاتا ہے. تو امریکی ناظم الامور خاتون اینگلا جو پچھلے چند ہفتوں سے بہت سی اہم شخصیات سے ملاقات کر رہی ہیں، اور جن اہم شخصیات سے انہوں نے ملاقات کی ان میں مریم نواز، شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شامل ہیں. ان ملاقاتوں کے بعد جو رپورٹ امریکی حکام کو بھیجی گئی تو لگتا ہے کہ اس کے تناظر میں امریکی سفیر کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہاں جو عام سوال ہے وہ یہ کہ ان حالات میں امریکی سفیر کی تقرری کو کیوں ضروری سمجھا گیا، جبکہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انریسٹ اور ایک سول ملٹری ریلیشن شپ میں بہت بڑا ڈیفرنس آیا ہوا ہے. پچھلے 3 سال میں اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی؟ تو یہ اشارے ہم سمجھنے کے لیے جو کافی ہیں. یہ سوال بھی ہے اور اسی میں اس کا جواب بھی ہے. امریکہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے خطے کی سیاست میں ایک بار پھر کوئی اہم رول ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ سفیر اسی وقت اپائنٹ کیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہو. اور پچھلے 3 سال میں افغانستان کے اندر سے نیٹو فورس واپس چلی گئی، امریکہ واپس چلا گیا، لیکن اس وقت بھی پاکستان کے اندر امریکی سفیر موجود نہیں تھا. تو اپوزیشن رہنماؤں سے امریکی ناظم امور کی ملاقاتوں کے بعد امریکہ کا پاکستان میں سفیر بھیجنا یا سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ کھیل بدل چکا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بڑی تقرری کے نوٹیفیکیشن میں لیت لال سے کام لے رہے ہیں، اس کو بھی بہت سے کوارٹرز میں پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا. اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک ایسے ادارے کو جس کی سینٹی کو ہمیشہ مقدم رکھا جاتا ہے اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن کیوں بنایا گیا؟ تو مجھ سمیت سول بالادستی کے حامی افراد اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ معاملہ سول بالادستی کا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے چل کر حالات کو مینج کرنے والے لوگ نہ ملے تو ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. تو اصل میں جو لوگ خان صاحب کو چلاتے رہے پچھلے 3 سال میں، خان صاحب انہی لوگوں کو اہم عہدوں پر لانا چاہتے ہیں، لیکن ادارے کے جو پروٹوکولز ہیں اور ان کے جو آرڈرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اپائنٹمنٹ ہو رہی ہیں. رولز آف بزنس کہہ لیں یا اپائنٹمنٹ کی جو طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک ڈرامیٹک چینج ہوئی وہ کالم طریقہ لبیک کا اچانک دھرنا تھا، اس سے بھی حکومت پر پریشر پڑا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو آج حالات وہیں پر آن پہنچے ہیں
جہاں پر 2017 اور 2018 یا اس سے پہلے 1 سال پہلے بھی تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ کل جو حکومت میں تھے وہ آج اپوزیشن میں ہیں، اور کل جو اپوزیشن میں تھے وہ آج حکومت میں ہیں، اور تجربہ ناکام ہو چکا ہے. لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک اور نون لیگ وجود میں آ جائے گی. تو راولپنڈی میں گفتگو کرتے ہوئے شیر شی نے کہا کہ امریکی ناظر امور کو بھی پتا ہے کہ نون اور شین الگ ہے، اس لیے وہ دونوں سے الگ الگ ملے ہیں. خوشی یہ کہ پی ڈی ایم نے احتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا ہے. پی ڈی ایم قانون کو ہاتھ میں لے گی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان 5 سال پورے کریں گے. پی ڈی ایم نے احتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا، اور وہ قانون کو اگر ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم راولپنڈی سے انہوں نے انتخاب کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے شہر سے انتخاب کیا. ہماری طرف سے یہ کریں گے 1-1.5 مہینہ، کیونکہ یہ الیکشن تک بات لے جانا چاہتے ہیں. الیکشن جب آئے گا 22 مہینوں بعد یا 20 مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہوگی. پیپلز پارٹی کیا کرے گی، اور نون کے اندر دیکھیں امریکی ناظم الامور کو بھی پتا کہ نون اور شیعہ دو مسلم لیگیں ہیں. جو میں کہتا تھا وہ امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے کہ نون اور شین 2 لیگیں ہیں. سو ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے علیحدہ علیحدہ ملی ہیں. الیکشن سے پہلے تیسری وجود میں آ جائے گی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے. ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی چاہیے. سو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے. اور الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ دنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے. یہ اپنے لیے سیاسی گڑھا کھودیں گے. انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت 5 سال پوری کرے گی. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف بلاہر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، اور تحریک کے متن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، ان کی جگہ پر اکثریت رکھنے والے رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی سیٹ خطرے میں آ گئی ہے. ان کے خلاف 65 ارکان کے عوان میں سے 33 ارکان نے حمایت کی، تو اس تحریک کو ایکسپٹ کر لیا گیا. تحریک اعتماد پیش کرنے کے لیے 33 ارکان کی حمایت ملنے پر عبدالرحمان کھیتران نے کہا کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، ہمارے 5 اراکین پارلیمنٹ لاپتہ ہے. تو آج جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو اپوزیشن جن کا فگر 38 کا بنتا ہے اور 65 کے عوام میں یہ میجورٹی ہے، ان کے 5 ارکان یا 6 ارکان اسمبلی سے غیر حاضر تھے. تو ان میں سے جو لوگ غیر حاضر تھے ان کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر شور مچ گیا. جن جماعتوں نے یعنی باپ کے وہ لوگ عبدالرحمان کھیتران اور دوسرے لوگ جنہوں نے یہ تحریک پیش کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف، ان کا لب لباب یہ تھا کہ یہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ لاپتہ ہے یہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، تاکہ اگر کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایبسنٹ پائے جائے اور ایک دو اراکین کی اکثریت سے یہ بچ جائے. لیکن بلوچستان اسمبلی میں تحریک اعتماد کے اجلاس میں جو 6 ارکان غیر حاضر تھے ان میں سے ایک سردار محمد رند جو پی ٹی اے کے پارلیمانی رہنما ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے تو وہ شریک نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جو 5 لوگ ایبسنٹ ہوئے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہیں یا لاپتہ ہے یا انہیں اغوا کر لیا گیا یا انہیں کہیں رکھا گیا تاکہ وہ اجلاس میں شریک نہ ہو سکے، ان میں لیلا ترین، بشرا رند، ماجبی شیران، زینت شاہوانی اور اکبر اسکانی شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک اور رکن اسمبلی لالا رشید وہ آئے نہیں تھے، وہ بعد میں آئے تو انہوں نے کہا جی میں تو کوئی دم کرانے گیا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. تو مجموعی طور پر تحریک عدم اعتماد کو 38 لوگوں کی حمایت حاصل ہے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف ابھی تحریک عدم اعتماد پہ بحث کا سلسلہ جاری ہے. رکن اسمبلی سردار عبدالرحمان کھیتران جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جام کمال اگر عزت سے گھر چلے جائے تو زیادہ بہتر ہے، ہم نہیں چاہتے انہیں تحریک اعتماد کے طور سے ریموو کیا جائے. وہ صوبے کے معاملات جو چلا رہے ہیں وہ اپنے طور پر چلا رہے ہیں، وہ مشاورت نہیں کرتے جس سے صوبے کو نقصان پہنچا ہے. دونوں ایک ہی پارٹی کے لوگ ہیں باپ کے، لیکن ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو ان کو ہٹایا جائے.
تو اسپیکر بلوچستان اسمبلی میں اراکین سے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کے لیے نام مانگے، انہیں دے دیے گئے اور آج اس پہ کچھ لوگوں نے بحث کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے یہ سجیسٹ کیا اسمبلی سے باہر کہ اسپیکر اسمبلی ووٹنگ کے لیے الگ سے کوئی ڈیٹ مقرر کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورے اعتماد ہیں، ووٹنگ کے دن حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اور یہ کیسے ممکن ہے حکومتی اراکین اپوزیشن سے مل کر تحریک لائے، کیونکہ اپوزیشن جماعت بھی حکومت کی تحریک کو حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعت حکومتی اراکین میں نااتفاقی پیدا کر رہی ہے تاکہ تحریک اعتماد پیش کر کے مجھے ہٹایا جائے۔ تو لگتا یوں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ اب 3 دن بعد ہوتی ہے، 7 دن بعد ہوتی ہے۔ تو بلوچستان اسمبلی میں جب وزیر جام کمال پہنچے تھے تو ان کے ساتھ 18 لوگ تھے، جبکہ ان کے مخالفین کی تعداد 33 تھی، اور ان میں ایک بعد میں شامل ہوئے 34 اور 5 لوگ ایبسنٹ ہیں، تو 38-39 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جس دن بھی قرارداد پیش ہوگی میجورٹی ان کے حق میں نہیں ہوگی، ان کے خلاف ہوگی، تو وہ ہٹائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹائم مل جاتا ہے 2-4 دن کا تو وہ اس کو کسی طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے بلوچستان حکومت اس وقت اسی کوشش میں ہے کہ اب وہ لوگ جو بھی ان کے خلاف ہے وہ ایکسپوز ہو گئے، سب کے سب سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے 16 لوگوں نے اس تحریک پہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تھی اس پہ 16 لوگوں کے دستخط تھے، لیکن اسمبلی کے اندر 33 لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور 5 وہ ہیں جن کو یا وہ خود نہیں آئے یا وہ اغوا ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جی کا جانا تقریباً ٹھہر چکا ہے۔ اور اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے ملک میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کر دی ہے۔ پی ڈی ایم کے اعلان کے مطابق ملک میں مہنگائی کے خلاف راولپنڈی پریس کلب کے خلاف باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں جے یو ایف اے، مسلم لیگ نون اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا اور ملک کی سلامتی کو تماشا بنا دیا کہ حکومت نے عوام کے پاس چینی، دوائی، آٹا اور بچوں کی فیسوں کے پیسے تک نہیں چھوڑے، تو نالائقوں کو اب گھر جانا ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا، جس نے حکومت کے اوپر ایک اور پریشر بلڈ کر دیا ہے۔ پیپل پارٹی نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، تو مہنگائی کے خلاف معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا زور آئے گا، دم آئے گا۔ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔